پھر اسی طرح سے اور میدے کو آپ کہاں کم کر سکتے ہیں؟ آپ گھر میں وائٹ بریڈ کی بجائے، کیونکہ اس میں بھی میدا ہی میدا ہے جو ہم بچوں کو صبح سلائس ٹھونس کے کھلاتے ہیں کہ ناشتہ کر کے جاؤ، اس کی بجائے اگر آپ ان کو روٹی دے دیں، روٹی جو ہوتی ہے بہت ہیلدی ہوتی ہے، خود بھی عادت ڈال لیں، ہفتے میں 2-3 دفعہ صبح ناشتے میں روٹی اور سالن لینا ہے اپنے، وہ بہت ہیلدی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ ان کے لیے ملٹی گرین یا ہول ویٹ جو بریڈ ہوتی ہے وہ لیں، وہ زیادہ ہیلدی ہوتی ہے۔ آپ بہت ساری آپ کو چیزیں ایسی مل جاتی ہیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ گھر میں بیک کر سکتے ہیں تو آپ گھر میں بھی بریڈ بنا سکتے ہیں، کوئی اتنا مطلب مشکل، وہ کوئی راکٹ سائنس اس میں نہیں ہوتی ہے، وہ آپ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو میدے کو جہاں جہاں ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں آپ کریں۔ دوسری چیز ہے جو بہت زیادہ اوور پروسیسڈ ہوتی ہے، وہ چاول ہیں ہمارے، وائٹ رائس، جو ہم بے تحاشا کھانا پسند کرتے ہیں، اتنا ہم چاول کھاتے ہیں، اگر چاول نہیں بنا ہوا تو لوگوں کے موڈ خراب ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ریگولر بیسس پہ چاول ڈیلی کھاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی بہت ہیلدی ہم کام کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں شوگر کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی، پتہ نہیں کولیسٹرول کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا۔ لگتا ہے ڈاکٹر نہ کچھ گڑبڑیں کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بیمار ہی رہیں اور بار بار ان کے پاس آئیں، جبکہ ہم اپنی کچن کیبنٹ اور کوکنگ ہیبٹس اور ساتھ کھانے کی ہیبٹس کو نہیں ٹھیک کرتے۔ اور ورائٹی ہوتی ہے چاولوں کی، وہ لیں یا چاول کو کم سے کم کر دیں، جتنا آپ کم چاول استعمال کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح سے یہ جو پیکڈ سنیکس ہوتے ہیں، یہ شگری سیریل ہم لیتے ہیں صبح کو، ہم نے بچوں کے لیے بھی سیریل لا کے اتنے مہنگے مہنگے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بہت ہی پروسیسڈ ہے۔ اگر آپ نے کرنا ہے تو جو کا دلیا دے دیں، ٹھیک ہے، یا اور جو را والے فارم والے ہوتے ہیں وہ دیں، تاکہ بچوں کو کوئی ہم کیلوریز ہی نہ دیں جس میں کوئی نیوٹریشن نہ ہو۔ ہم نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، جتنا ہم یہ کریں گے ہمیں فائدہ ہوگا۔ جو ماڈرن پروسیسنگ ہے اس نے کیا کیا ہے، فائبر کو ہٹا دیا، منرلز کو ہٹا دیا ہے، وائٹامنس کو ہٹا دیا ہے، اینٹی آکسیڈنٹس کو ہٹا دیا ہے۔ تو جب بھی آپ پروسیس فوڈ کھائیں گے، بیکری آئٹم میں کوئی فائبر نہیں ہوگا، کوئی منرلز نہیں، کوئی وائٹامنز نہیں، کوئی اینٹی آکسیڈنٹس نہیں، کوئی نیچرل آئلز نہیں، وہ ٹرانس فیٹس ہوتے ہیں جو کہ استعمال کرتے ہیں، جس سے کتنی خرابی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے جہاں جہاں آپ کو پروسیس فوڈ نظر آئے گا، جیسے یہ بہت ساری جو ہماری فوڈ چینز ہیں، فاسٹ فوڈ چینز ہیں، موسٹلی فاسٹ فوڈ چین جو ہے وہ بھی پروسیس فوڈ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پیسہ بنانا ہے آپ کے ذریعے، اور انہوں نے فاسٹ کرنا ہے نا اپنا جی process۔ انہوں نے فاسٹ کرنا ہے۔ جتنا دیسی کھانا ہوگا، جتنا نیچرل کھانا ہوگا، اس کی شیلف لائف کم ہوگی، اور اس کو ٹائم لگتا ہے بنانے میں، اس کو بنانے میں بھی ٹائم آپ کو لگتا ہے۔ آپ کو اگر کوئکلی کوئی چیز مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر انہوں نے وہ ایسے اس کی پروسیس کیا ہوا ہے کہ اس کی شیلف لائف زیادہ ہو جائے، وہ جلدی خراب نہ ہو۔ میری ایک جاننے والے ہیں، وہ اپنے گھر میں خود سبزیاں اگاتے ہیں اور وہ دیسی والی سبزیاں ہوتی ہیں۔ انہوں نے ایک دو دفعہ سبزیاں بھیجی تو انہوں نے مجھے ساتھ ہی انسٹرکشن دی کہ یہ آپ کو 1 دن کے اندر اندر پکا لینی ہے، نہیں تو اگلے دن سے اس کی شکل خراب ہو جائے گی اور تیسرے دن اس کا ذائقہ بھی خراب ہو جائے گا۔ اب ہمیں تو عادت وہ پڑ چکی ہوئی ہے کہ ہم ایک دفعہ گروسری کرتے ہیں پورے ہفتے کی، اور پورے ہفتے کے لیے آلو، پیاز، ٹماٹر اور یہ سیلڈ کا مٹیریل اور ایون سبزیاں ہمارے فریج میں آرام سے پڑی ہوئی ہوتی ہیں، چاہے چھٹے دن بنائیں، 7ویں دن بنائیں، کوئی میں فرق ہی نہیں پڑتا، وہ ویسے کی ویسی اس کی شکل ہوتی ہے۔ سو دیٹ مینس کہ اس میں انہوں نے بہت سی چینجز لائی ہوئی ہیں۔ جو دیسی فوڈ ہوگا وہ ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہاں تک بتایا کہ ہم آلو لگاتے ہیں، جو دیسی اگر آلو آپ لگاتے ہیں، کئی دفعہ پوری فصل خراب ہو جاتی ہے، کئی دفعہ وہ چلتے ہی نہیں ہیں، کوئی موسم کا غلط اثر آ جائے تو وہ نہیں چلتے، اور یہ جو دوسرے پروسیس والے ہیں، جی ایم او ٹائپ کے ہیں، وہ چلتے ہیں، وہ بس آپ لگا کے آرام سے بیٹھ جائیں۔ تو دیکھیں جو پھر کسان ہے وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ جی مجھے کس چیز میں فائدہ ہے، تو محنت بھی پھر ہم نے کم کرنی شروع کر دی ہے اس معاملے میں، اور اسی لیے پھر ہمارے وہ برکت جو ہے وہ نہیں رہتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 12 جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ نیچرل ہول فوڈ نیوٹریشن ہماری ہونی چاہیے، تاکہ فائبر زیادہ ہو، تاکہ امیونٹی ہماری بہتر ہو، موٹاپا کم ہو، انرجی ہمارے لیے زیادہ ہو، ہم فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی بہت ہیلدی ہوں۔ جتنا زیادہ ہم اس پہ کریں گے کام تو ہماری صحت بہتر ہو جائے گی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ رحمان یہ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کھانا دیا تھا اس سب کو ہم نے چھوڑ دیا۔ باہر کے ملکوں میں اب آپ جائیں تو ان کے اب ایسے سٹورز بن گئے ہیں جو مہنگے ہیں، اور بہت سے لوگ اب وہیں سے جا کے کھانا خریدتے ہیں، کوئی چیز وہاں پروسیس نہیں پڑی ہوتی اور وہ پھر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو خوراک دی ہے اس میں بڑا پرفیکٹ قسم کا بیلنس دیا، لیکن ہم نے اس بیلنس کو توڑنا شروع کر دیا، فضول میں توڑنا شروع کر دیا، ایسی خواہشات اور ایسی لذتوں کے پیچھے کہ ہم یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سا سسٹم دیا تھا اور ہمیں اس سسٹم کے مطابق کیسے رہنا تھا۔ اور پھر آیت نمبر 13 آتی ہے،
اور یہی وہ آیت ہے جس کو ہمیں بار بار سمجھنے کی ضرورت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں، ہم نے تو بریک کر کر کے پڑھا ہے نا. اگر اس صورت کو آپ لگاتار پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں یہ موجود ہے کہ میں کون سی نعمتوں کو جھٹلا رہی ہوں؟ کیا آپ اس کی چیک لسٹ بنا رہے ہیں؟ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ سورہ رحمان تھیراپی میں لوگ بلیو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سورہ رحمان کو آپ سنیں آپ کی صحت بہتر ہوتی ہے، آپ کی بیماری دور ہوتی ہے. تو آپ امیجن کریں کہ ایک انسان جس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ صرف سورہ رحمان کے ردم کو انجوائے کر رہا ہے، اگر اس کو سمجھ بھی آنی شروع ہو جائے. ایک تو کلام کا اپنا ایک امپیکٹ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا جو ردم ہے سورت کا، جس پہ ہم نے پہلے سیشن میں بات کی تھی، اور پھر اس کے بعد آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہے. آپ بیمار لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کو سمجھ آ رہا ہے، آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے میں نے کیا کیا غلطیاں کی تھیں. صرف ڈاکٹر ہی نہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہا، یا پتہ نہیں کیوں ہم بار بار بیمار ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، پتہ نہیں ڈاکٹر بدلیں. نہیں، اپنی خوراک بدلیں، اپنا لائف سٹائل چینج کریں. آپ وہ چینج کریں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور کن کو کہا جا رہا ہے؟ انسانوں کو بھی کہا جا رہا ہے اور جنات کو بھی کہا جا رہا ہے. یہاں پہ ایک ہمیں بہت خوبصورت ایک حدیث ملتی ہے. بتایا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحمان کو اپنے صحابہ کرام کے سامنے پڑھ رہے تھے تو وہ خاموشی سے سن رہے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ پہنچے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا تھا کہ جنہوں نے کیا اس کا جواب دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی سورہ رحمان میں یہ آیت آئی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو انہوں نے کہا لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. انہوں نے اس آیت کا جواب دیا کہ ہم کسی بھی اللہ کی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اور تمام تعریف ہمارے رب کے لیے ہے. لیکن آپ دیکھیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا، وہ جنات جن سے ہم ڈرتے ہیں، جن کو اچھا نہیں سمجھتے، جن کو ہم نے برائی بنا دیا ہے، وہ بھی جب سورہ رحمان کے اس آیت کو سنتے ہیں اور اس کی ریپیٹیشن کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. تو ہمیں بھی بار بار اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ہمیں اس میں کیا نظر آتا ہے؟ یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ایک وربل رسپانس بھی آیا تھا، یعنی اس کا مطلب ہے زبان سے بھی انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، یعنی جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک تو ہم اپنے گناہوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اللہ کی عظمت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اپنی غلطیاں ٹھیک کرنے کا سوچ رہے ہیں، جنت جہنم کا سوچ رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کی نعمتوں کو خاص طور پہ بہت زیادہ محسوس کریں. جتنا آپ محسوس کریں گے آپ دیکھیں گے اتنا آپ کا کنیکشن اللہ سے اسٹرانگ ہوگا. تو جنات کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ان کا رسپانس کیسا تھا؟ کمپلیٹ ہیوملٹی والا تھا، شکر گزاری والا تھا، تواضع والا تھا، اویئرنیس والا تھا. لیکن ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا بولنا ہے. ہم سورہ رحمان سن رہے ہیں لیکن کیا ہم بار بار اس حصے کو پڑھ رہے ہیں؟ تھوڑی سی بات میں یہاں پہ یہ کرنا چاہوں گی اس آیت کے ریفرنس سے کہ یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیوں ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہیں لیکن شکر گزاری نہیں ہے. اتنا ہمیں مزہ آ رہا ہے، اتنا کچھ ہم حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو بیسیکلی یہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے سائیکالوجی کا، اس کو ہم کہتے ہیں ہیڈونک ایڈیپٹیشن. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں یہ کہ ہمارا جو دماغ ہے نا وہ ایسا بنا ہوا ہے، اگر وہ نعمتوں کو دیکھتا ہے اس کو نارملائز کر لیتا ہے. ہمارے بچے یہی کہتے ہیں نا، اگر آپ ان کو 2 دفعہ 4 دفعہ کہہ دیں بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو، وہ کیا کہتے ہیں؟ تو اس میں اس کی کون سی بڑی بات ہے؟ اور ہمارا دل دہل جاتا ہے اس وقت کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں ایسے. تو سائیکالوجی کہتی ہے کہ جو دماغ ہے وہ بڑی جلدی اس کو کمفرٹ زون میں لے جاتا ہے. جو چیز ہماری کمفرٹ زون میں آ جاتی ہے وہ ہمیں لگتا ہے یہ نارمل سی بات ہے، کون سی بڑی بات ہے، سب کے پاس ہے، سب کو ملا ہوا ہے. ایک چیز جو کبھی آپ کو لگتا ہے اف یہ پانی، یہ خوراک، یعنی ایون اگر آپ نے کوئی کپڑے لینے ہیں، کوئی آپ نے ویسے آپ کی خواہش ہے، گھر کی خواہش ہے، آپ نے ساری زندگی گھر کے لیے پیسے جمع کیے، اب جب آپ اس گھر میں آ رہے ہیں تو اب آپ کچھ عرصے بعد اسی گھر میں نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں بنا ہوا، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، سڑک کا مسئلہ ہے،
اس محلے کا مسئلہ ہے، پہلے آپ اسی کو اتنا زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، ہائی یہاں پہ ہم آئیں گے، یہاں پہ ہم رہیں گے. تو اسی طرح صحت بھی ہماری ایسی ہے، جب صحت مند ہم ہوتے ہیں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، جب صحت نہیں ہوتی تب ہم پریشان ہونا شروع ہوتے ہیں. تو پیس جو ہے وہ انویزیبل ہے جب تک وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. جب ہم نارملائز کر لیتے ہیں چیزوں کو تو پھر ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہے نا وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کو ہم ہیڈونک ایڈیپٹیشن کہتے ہیں. ہمارا دماغ جو ہے وہ نوٹس کرنا چھوڑ دیتا ہے. جو چیز لگاتار ہمارے سامنے آتی رہے، لگاتار ہمارے سامنے آ رہی ہے، ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو نارمل سی چیز ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم فریج کھولتے ہیں اور پانی نکالتے ہیں، پیتے ہیں، اور بس ٹھیک ہے پانی پڑا ہوا ہے نا. لیکن آپ سوچیں کہ ایک کوئی ایسا انسان جس کو پتہ نہیں کتنی میل چل کے جا کر پانی لانا ہے اور وہ پانی بھی بڑی لمیٹڈ کوانٹٹی میں ملنا ہے، وہ اگر ہماری اس موومنٹ کو دیکھے تو وہ سوچے گا ہے یہ کتنے ناشکر ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. آپ ایون اگر ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ بھی لیتے ہیں، آپ بیمار ہیں تو آپ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، آپ کو فیس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹیسٹ کرانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ ڈاکٹر کو انسسٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ٹیسٹ بھی لکھ دیں، کوئی چیز مس نہ ہو رہی ہو. اور ایک اور مریض وہاں بیٹھا یہ سوچ سکتا ہے کہ میرے پاس تو فیس کے بھی پیسے نہیں ہیں. جو چیز کانسٹنٹلی ہمارے پاس آ جاتی ہے کبھی کبھی ہم اس کو ریکگنائز نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور ہمیں کتنی بڑی بلیسنگ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے. اور ظاہر ہے پھر اس میں بہت سے ہمارے مسئلے آ جاتے ہیں. اسی لیے قرآن میں بھی بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ آدمی جو ہے وہ کیا ہے، ناشکرا ہے، کفور. اچھا، دوسرا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اونرشپ کو بھی بہت زیادہ کنفیوز کرتے ہیں. اونرشپ کیا ہے؟ ہم انکانشیسلی کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کیوں دیا ہے، میں ڈیزرو کرتا ہوں، میں تو ہوں ہی اسی قابل. یہ والا جو سوچ آ جاتی ہے، اب ہمارے بچوں کی بھی یہی سوچ ہے، وہ انٹائٹلمنٹ میں، آج کل کی نسل انٹائٹلمنٹ میں. ان کو یہ نہیں محسوس ہوتا کہ ماں باپ کتنی محنت کر رہے ہیں. وہ یہ تو کمپلین کریں گے کہ مام ڈیڈ یو نیور ہیو ٹائم فار می، آپ کے پاس میرے لیے کبھی ٹائم ہی نہیں ہوا، کبھی وقت ہی نہیں ہوا. لیکن وہ یہ نہیں سوچیں گے وہ ٹائم کیوں نہیں ہے، کیونکہ آپ نے لیٹسٹ آئی فون لینا ہے، لیٹسٹ لیپ ٹاپ لینا ہے، روز آپ نے کھانے آرڈر کرنے ہیں، پھر آپ نے پتہ نہیں کن کن چیزوں کو لے کے چلنا ہے. وہ ہمارے بچے نہیں سوچتے. جب بھی اونرشپ اتنی آ جائے نا تو شکر گزاری ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب ہم یہ سوچتے ہیں یہ مجھے کسی نے دیا ہے، یہ کسی کی طرف سے مجھے ملا ہے اور یہ چیز مجھ سے جا بھی سکتی ہے، تو پھر انسان اس کے بارے میں محتاط بھی ہوتا ہے اور شکر گزاری کے ساتھ جو ہے وہ رہتا ہے. تو ہمیں یہ محسوس کرنا کہ یہ تمام چیزیں جو ہمارے پاس ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے. اگر ہم وہ نہیں محسوس کرتے تو شکر گزاری کا احساس جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. مثلاً ایک انسان ایکسرسائز کرتا ہے، واک کرتا ہے، فزیکلی بڑا فٹ ہے، اور اگر اس کو کوئی چیسٹ کی پرابلم نہیں، ہارٹ کی پرابلم نہیں، تو وہ کیا کہتا نظر آتا ہے، کیونکہ میں ایکسرسائز اتنا کرتا ہوں، کیونکہ میں کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہوں، میں اونرشپ میری ہے، میں نے کیا ہے، تو اس لیے میں بیمار نہیں ہوتا. تم اس لیے بیمار ہوتے ہو. اور ایک دن جب اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو وہ شاک میں چلا جاتا ہے. پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہیں میرے ساتھ بھی یہ ہو سکتا تھا. لیکن اگر ہم شروع سے ہی سوچیں کہ ٹھیک ہے اپنی صحت کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے، اسباب اختیار کرنا میری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ یہ اسباب اختیار کرو گے تو چانسز ہیں کہ تمہیں رزلٹ اچھا ملے گا. لیکن اس پہ بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے موقع دیا ہے، ٹانگیں دی ہیں، سوچ دی ہے، میں چل سکتی ہوں، میں ایکسرسائز کر سکتی ہوں، پیسے دیے ہیں تو میں جم جا سکتی ہوں، وقت دیا تو میں واک کر سکتی ہوں. ایسے اسباب ہیں کہ میں آرام سے گھر سے 1 گھنٹے کے لیے نکل کے جا کر یہ کام کر سکتی ہوں. یعنی کتنی چیزیں جس پہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہمارے پاس وہ چیزیں نہ ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا، اور ہم پھر وہی بات ہے کہ اپنے دماغ میں کسی اور طریقے سے سوچتے رہتے ہیں. ہمارا دماغ جو ہے نا وہ پرابلم فوکسڈ ہے، بلیسنگ فوکسڈ نہیں ہے. اس کو بنانا پڑتا ہے بلیسنگ فوکسڈ. یہ بھی ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے. ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا دماغ ایسے بنا ہوا ہے کہ وہ خطرے کو ڈھونڈتا رہتا ہے، کمی کو ڈھونڈتا رہتا ہے، تھریٹ کو ڈھونڈتا رہتا ہے. یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ ملا، یہ نہیں ملا، یہ ہوا، یہ نہیں ہوا. اور اسی چکر میں کیا ہوتا ہے کہ ہم مسائل میں گھرے رہتے ہیں، مسائل کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. تکلیف ہمیں بہت جلدی نظر آ جاتی ہے، آسانی نہیں نظر آتی. اس کے لیے اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا.
اور کم چیز ہو تو ہمیں فوراً نظر آتی ہے، یہ نہیں مل رہا، یہ نہیں مل رہا، کیا مصیبت ہے. یعنی اگر آپ کے پاس 100 چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور آپ کو کوئی ایک چیز چاہیے اور وہی نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ باقی 99 چیزیں نہیں آپ کو نظر آتی کہ وہ تو ٹھیک ہے نا، ان میں تو کوئی مسئلہ نہیں آ رہا نا. گیس نہیں آ رہی تو آپ سوچیں ہم کتنا ہنگامہ کرتے ہیں. بجلی آ رہی ہے، اور اگر گیس نہیں بھی آ رہی تو ہمارے پاس اتنے پیسے، ہم آرڈر کر کے بھی کچھ منگوا سکتے ہیں. اچھا چلو آرڈر نہیں کرنا چاہ رہے، ہم پھل کھا سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسی را ہیلدی چیزیں اتنی موجود ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر ایک دن نئی گیس آئی اور ہم نے تھوڑا کم کھا لیا، صرف دودھ پی لیا، تو کیا ہوا؟ کوئی فاقہ تو نہیں کیا ہم نے، نہیں، لیکن ہماری حالت جو ہے نا وہ بری ہوئی بھی ہوتی ہے. تو جب کوئی چیز مسنگ ہو تو ہم اس کو بہت جلدی نوٹس کرتے ہیں، اور جو چیز ہے اس کو ہم نوٹس نہیں کر رہے ہوتے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر کرونک ڈسسیٹسفیکشن آتی ہے. بلیسنگز کا بھی احساس جب بھی ہوتا ہے جب وہ مس ہو جاتا ہے، جب نہیں ہوتی. اسی لیے یعنی جب ہم بہت کرائسس میں چلے جاتے ہیں تب ہوتا ہے نا، نہیں تو ایوری تھنگ از ٹیکن فار گرانٹیڈ. اب آپ دیکھیں، ہم اکثر اپنے یوتھ کو، بچوں کو، ارد گرد افراد کو شکر گزاری کی طرف لانا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ والے کانسیپٹس ہم پہلے اپنے لیے تو سمجھیں نا. ہم خود ہی یہ کام نہیں کر رہے ہوتے، ہم کمپلین کر رہے ہیں ایون اگر کوئی ابنڈنس بھی ہے. ہم بہت زیادہ کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ رہتے ہیں. تو شیطان کیا کرتا ہے، یہیں سے ہمیں پکڑتا ہے. یہ جو ہمارے اندر یہ طریقے ہیں، اور اب وہ ہمیں کمپیریزنز دیتا ہے، وسوسے دیتا ہے، کمپیریزنز کے وسوسے دیتا ہے، ڈسسیٹسفیکشن کے، اور اب ہم اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ہم اسی کے بتائے ہوئے سسٹم کے مطابق چلنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ بھی ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے جس کو ہمیں ظاہر ہے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. پھر یہ کہ زندگی جو ہے نا وہ بڑی فاسٹ سپیڈ چل رہی ہے، بہت تیزی سے چل رہی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی مسئلے مسائل پڑتے ہیں. کیونکہ شکر گزاری کے لیے آپ کو تھوڑا رکنا پڑتا ہے، تھوڑا سوچنا پڑتا ہے. لیکن ماڈرن زندگی ایسی ہے، بھاگم دوڑ، بھاگ رہے ہیں، ملٹی ٹاسک کر رہے ہیں، اسکرول کر رہے ہیں جلدی جلدی، اور اتنے تھکے ہوئے ہیں کہ سوچنے کا ٹائم نہیں ہے، سوچ نہیں پاتے، وہ پریشانی میں رہتی ہیں. تو پھر نعمتیں دھڑا دھڑ ہمارے پاس آ رہی ہیں، وہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہیں، ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں، ہم ان کو دیکھ ہی نہیں رہے، ہم ان کے بارے میں غور و فکر ہی نہیں کر رہے. سمجھیں کہ گریٹیٹیوڈ ڈائز ان اے ہریڈ لائف، ختم ہو جاتی، مر جاتا ہے. شکر گزاری کا جذبہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے اندر رہتا ہی نہیں ہے، آپ اس کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتے. پھر یہ کہ ہم نے شکر گزاری کو صرف الفاظ کے ساتھ رکھ لیا. یعنی آپ کبھی کبھی زبان سے تو کہہ رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، لیکن جو وہ سٹیٹ ہونی چاہیے، سٹیٹ آف مائنڈ ہونا چاہیے، وہ ہمارا نہیں ہوتا. بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں، بس ہم نے یہی کہہ دیا الحمدللہ تو ٹھیک ہے. لیکن گریٹیٹیوڈ کے، شکر گزاری کے 3 لیولز ہوتے ہیں، 3 درجے ہوتے ہیں. دل میں پہچانا، دل میں آپ کی آواز آنی چاہیے، میں نے پہچان لیا کہ میرے رب کی نعمت ہے کتنی بڑی میرے لیے. زبان سے اس کا اقرار کرنا، اور جو جوارے ہیں، ہماری باڈی پارٹس ہیں، ان سے صحیح کام کرنا. اب یہ ہم نہیں کر رہے ہوتے. تو یوزلی زیادہ تر لوگ دل زبان پہ رک جاتے ہیں، ایکشن میں نہیں ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں کہ انہوں نے کوئی بھی کام جو ہے وہ کیا ہے. اور یہی جو ناشکری ہے نا، یہ ہماری ہیلتھ کو افیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. کیونکہ جب ہم ناشکرے پن کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمارے اندر نا کرونک سٹریس ہوتا ہے. کسی نہ کسی بات پہ ہم دکھی ہیں، کسی نہ کسی بات پہ ہم پریشان ہیں، کسی نہ کسی بات پہ ہم کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہوا، آج کام والی نہیں آئی تو سارا دن کا دکھ ہے، آج میاں نے ایک چھوٹی سی بات پہ مجھے کچھ کہہ دیا تو مجھے پرانے پچھلے 10-15 سال کے دکھ یاد آ گئے اور میں اسی پہ غم زدہ ہوں. ایموشنلی ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی بہتری والی. انزائٹی ہے، کمپیریزن بہت زیادہ ہے، برن آؤٹ ہے، تھک جاتے ہیں بہت زیادہ، اور اس سے ہماری امیونٹی ویک ہو جاتی ہے. آپ نوٹس کریں گے اگر آپ کے اندر شکر گزاری نہیں، شخصیت میں ٹھہراؤ نہیں، آپ کو مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز زیادہ رہ رہے ہیں تو آپ فزیکلی بیمار زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور بہت سی بیماریاں ہیں، شوگر کے بارے میں تو خاص طور پہ کہا جاتا ہے، ڈائبٹیز کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر آپ کا کرونک سٹریس چل رہا ہے آپ کو ڈائبٹیز ہو جائے گی. آپ کا ایون دل بھی جو ہے وہ فزیکلی کمزور ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں تو آپ کا کورٹیسول لیول ڈاؤن ہوتا ہے، جو سٹریس ہارمون ہے. نیند بہت بہتر ہو جاتی ہے شکر گزاری کے ساتھ، دل بہت وہ مطمئن سا، اور ایون کارڈیک ہیلتھ فزیکلی بھی بہتر ہوتی ہے، جذبات آپ کے بہتر ہوتے رہتے ہیں. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ شکر گزاری ایک لگژری ہے، یہ ایک بایولوجیکل نیسیسٹی ہے. یہ ہمیں ہر حال میں اپنے اندر لے کر آنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں بیماریوں سے، ڈاکٹروں سے، مشکلات سے ہم بچیں تو ہمارے اندر شکر گزاری جو ہے نا بہت زیادہ ہونی چاہیے.
تو پھر ہم کیسے شکر گزاری کو پریکٹس کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آج ہم نے پہلی دفعہ یہ آیت آئی ہے وہ پڑھی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بلیسنگ کاؤنٹنگ سے بلیسنگ نوٹسنگ پہ چلے جائیں، نعمتیں گننے کے بجائے کہ کیا ہیں، اچھا میرے پاس 10 ہیں تمہارے پاس 15 ہیں، میرے پاس تو کم ہے، نہیں، آپ نوٹس کرنا شروع کر دیں کون کون سی نعمتیں ہیں میری زندگی میں، کیا کیا مجھے اللہ نے دیا ہے، اور ڈیلی روٹینز میں یہ پریکٹس لے کر آئیں کہ مجھے کوئی نہ کوئی نعمتیں نوٹس کرنی ہیں، بس یہ میرا کام ہے۔ پھر یہ کہ کئی دفعہ کوئی چیز روک کے بھی دیکھیں، جیسے ہمیں مسنون روزے کہا گیا نا، اگر آپ ہفتے میں 2 دفعہ روزے رکھتے ہیں مسنون، تو آپ دیکھیں کہ آپ کو کھانے کی قدر آ جاتی ہے، پینے کی قدر آ جاتی ہے۔ روکنا بھی بہتر ہوتا ہے نا، کہ نہیں، جیسے ہمیں کہا گیا اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، وہ بھی ہم روک رہے ہیں نا کہ نہیں اتنا پیسہ نہیں ضائع کرنا میں نے۔ سیلف ٹاک جو ہم اپنے آپ سے بات کرتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ شکر گزاری ہونی چاہیے۔ ہماری سیلف ٹاک یا تو سیلف پٹی والی ہوتی ہے، میری زندگی میں کتنے دکھ ہیں، یا یہ کہ اپنے بچوں اپنے فیملی ممبرز کے کمپیریزن، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، یہ پڑھتا کیوں نہیں ہے۔ شکر کریں اسکول کالج تو جاتا ہے، چلیں اگر وہ پاس ہو جاتا ہے تو اللہ کا شکر ہے پاس ہو جاتا ہے، نہیں لیکن دیکھیں اس سے وہ یہ تو نہیں کر سکے گا، وہ تو نہیں کر سکے گا، ہر چیز پہ ہم اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اسی شکر گزاری کو ذمہ داری سے اپنے لنک کریں کہ اچھا اگر میرے اندر مثلاً اللہ نے مجھے ہاتھ دیے، اس پہ شکر گزاری ہے، تو ان ہاتھوں سے میں نے کیا کام کرنا ہے، کیا ذمہ داری بنتی ہے میری۔ اچھا مجھے اگر سوچ اتنی اچھی آ رہی ہے فلاں کے بارے میں، تو مجھے اس ریلیشن شپ میں کیا کام کرنا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو آگے لے کے چلنا ہے۔ آٹومیٹیکلی پھر آپ کا مائنڈ جو ہے وہ شکر گزاری کی طرف جائے گا۔ اور اس آیت کو یاد رکھیں، سورہ ابراہیم میں آتی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری اختیار کرو گے تو نعمتیں بڑھیں گی، شکر گزاری نہیں ہوتی تو نعمتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جی، اس میں وہ جیسے آپ نے اپنے ہیلدی لائف کی بات کی، ساری را جو اسٹف ہے اس کی، تو اس میں یہ جو ایک ایکسرسائز کا وہ آتا ہے، تو اس میں ہم اس کی ٹائمنگ کو اور اس طرح سے کیسے اس کو سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی کمپلسری ہے ہماری ہیلتھ کے لیے؟ ایکسرسائز جو ہوتی ہے وہ بہت ہیلدی ہوتی ہے اور بہت ضروری ہوتی ہے ہمارے لیے، لیکن ایکسرسائز کے بارے میں ایک تو پیرانوائڈ نہیں ہونا چاہیے۔ جم میں اگر آپ جائیں تو لوگ پاگلوں کی طرح ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں نا، بیلنس ہونا چاہیے ایکسرسائز میں۔ آپ بے شک جم بھی جائیں، کیونکہ جم ہم جب جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں ایکسیسو ویٹ لفٹنگ کرتے ہوئے اور ایکسیسو طریقے سے اپنے مسلز کو یوز کرتے ہوئے، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ طریقہ جو ہے نا یہ درست ہے اور ہمیں بھی یہی کام کرنا چاہیے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے وہ نارمل طریقے سے آپ ایکسرسائز کریں، جیسے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے ایکسرسائز کا مارننگ میں 4-5 بجے سے پہلے آپ ایکسرسائز کر لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ 30 منٹ کی آپ ایکسرسائز نہیں کر پاتے، اکٹھا ٹائم نہیں نکال پاتے، اب 10-10 منٹ ڈیوائڈ کر لیں، 10 منٹ صبح کر لیں، 10 منٹ دوپہر کر لیں، 10 منٹ شام کر لیں، 30 منٹ ہو جائیں گے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ 3 سے 5 منٹ چند گھنٹے جو ہیں وہ نکال لیں اس کے لیے، تو چلنا پھرنا شروع کر دیں، سیڑھیاں اوپر نیچے اترنا شروع کر دیں، تھوڑی سی مسل اسٹرینتھ کی ایکسرسائز کریں، اسٹریچنگ کی کریں، فلیکسیبلٹی کی کریں، تھوڑی سی بیلنس کی کریں۔ تو یہ آپ ڈیوائڈ کر کے کر لیں نا، تو آپ کو بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ہم کسی آگے کوئی آیت میں ذکر آئے گا تو وہاں پہ بات کریں گے ڈیٹیل میں کہ اس کو کیسے کرنا چاہیے، لیکن یہ بہت کمپلسری ہے۔ جتنا زیادہ آپ بیٹھتے ہیں، سیڈنٹری بیہیویئر جو ہے وہ ہماری بیماریوں کو بڑھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی دی ہے نا، اس میں ایسا بیٹھنے والا نہیں ہے سسٹم۔ قرآن کو آپ جتنا پڑھیں ہمیں ہر بات پہ کھڑا ہی کیا جاتا ہے، اور کام کرنے کی طرف ہی توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ والے کام جو بھی ہماری زندگی کے ہیں وہ ہم کرتے رہیں۔ سونے کے لیے بس رات کا وقت ہے کہ اب ہم سو جائیں۔ ڈاکٹر کمل، میں نے ایک فش میرا پیٹ ہے، اس کو میں نے رکھا ہوا، اور اسے میں جب دیکھتی ہوں تو میں ضرور یہ آیت پڑھتی ہوں اور پھر سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کتنا شکر ہے کہ تو نے مجھے انسان بنایا ہے، میں نے اپنی خوشی کے لیے اس فش کو جار میں ڈالا ہوا ہے۔ صحیح بات۔ تو ہم تو واقعی اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ کسی اور جانور کو آپ دیکھیں تو ہم سوچتے ہیں کہ میرے گھر میں بلی ہے، تو مجھے بھی آپ کی بات سے خیال آ رہا ہے کہ کبھی کبھی وہ کوئی چیز مانگنا چاہتی ہے تو وہ بیچاری مجھے دیکھتی ہے، میاؤں میاؤں کرتی ہے آنکھوں سے، اور مجھے اس کی آنکھوں سے ریڈ کرنا پڑتا ہے کہ اب اس کا کیا دل چاہ رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ہم الحمدللہ جو ہم نے پڑھا بھی تھا کہ علمہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی نعمت دی ہے کہ ہم بول سکتے ہیں اور بول کر ہم بات بتا سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔